بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کو کچھ ایسی راتیں عطا کی ہیں جو اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور عنایتوں کی نوید سعید لے کر آتی ہیں۔ ان بابرکت راتوں میں سے ایک رات شب برات ہے۔ شب برات کا مطلب ہے نجات اور چھٹکارے کی رات۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات میں قیام کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اسے رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے آرام دوں، ہے کوئی ایسا۔ اللہ تعالیٰ یہ اعلان طلوع فجر تک فرماتا رہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمول کا ذکر بھی کیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں باہر نکلی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع پاک میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ڈر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر ظلم فرمائیں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گمان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کسی زوجہ کے ہاں گئے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ناظرین، قبائل عرب میں قبیلہ بنی کلب سب سے زیادہ بکریاں پالنے کے حوالے سے مشہور تھا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات عبادت میں مصروف تھے۔ سر اٹھایا تو ایک سبز پرچہ ملا جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا۔ اس پر لکھا تھا، ہذہ براۃ من النار من الملک العزیز لعبدہ عمر ابن عبدالعزیز، یعنی خدائے مالک و غالب کی طرف سے یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے جو اس کے بندے عمر بن عبدالعزیز کو عطا ہوا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ محترم ناظرین، اس حکایت میں جہاں امیر المؤمنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و فضیلت کا اظہار ہے، وہیں شب برات کی رفعت و شرافت کا بھی ظہور ہے۔ الحمدللہ عز و جل۔ یہ مبارک شب جہنم کی بھڑکتی آگ سے برات پانے کی رات ہے، چونکہ اس رات میں اللہ کی رحمت سے لا تعداد انسان دوزخ سے نجات اور چھٹکارا حاصل کرتے ہیں، اسی لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات بے حد اہم رات ہے، کسی صورت سے بھی اسے غفلت میں نہ گزارا جائے۔ اس رات رحمتوں کی خوب برسات ہوتی ہے۔ اس مبارک شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جن پر شب برات یعنی چھٹکارا پانے کی رات بھی نہ بخشے جانے کی وعید ہے۔ حضرت سیدنا امام بہقی شافعی علیہ رحمۃ اللہ نقل فرماتے ہیں، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، 6 آدمیوں کی اس رات یعنی شب برات میں بھی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 1، شراب کا عادی۔ نمبر 2، ماں باپ کا نافرمان۔ نمبر 3، زنا کا عادی۔ نمبر 4، قطع تعلق کرنے والا۔ نمبر 5، تصویر بنانے والا۔ نمبر 6، چغل خور۔ اسی طرح کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبند ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والے اور کسی مسلمان سے بلا اجازت شرعی بغض و کینہ رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محرومی کی وعید ہے۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ جو گناہ حدیث میں گنوائے گئے ہیں، اگر معاذ اللہ کسی گناہ میں ملوث ہیں تو وہ بالخصوص اس گناہ سے اور بالعموم ہر گناہ سے شب برات کے آنے سے پہلے بلکہ آج اور ابھی سچی توبہ کر لیں، اور اگر بندوں کے حق تلفیاں کی ہیں تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی معافی تلافی کی ترکیب بھی فرما لیں۔ اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم بھی رحمت باری تعالیٰ کے مستحق قرار پائیں، وہ اعمال جنہیں سر انجام دے کر ہم اس رات کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ سکتے ہیں۔
پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں تاکہ ہمارا نام بھی اس رات میں جہنم سے آزاد ہونے والوں کی فہرست میں شامل ہو جائے۔ نمبر 2، باہمی رنجشوں کو ختم کر کے ایک دوسرے سے معافی مانگیں۔ نمبر 3، اپنے والدین سے معافی مانگیں اور ان کی خدمت کرنے کا پختہ عہد کریں۔ جن کے والدین اس جہاں فانی سے رخصت ہو چکے ہیں وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ نمبر 4، اس رات میں قبرستان جانا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس لیے اگر ممکن ہو تو قبرستان جانے کا اہتمام کریں۔ نمبر 5، بقدر وسعت ذکر و اذکار، درود شریف اور تلاوت قرآن کا اہتمام کریں۔ 3 مرتبہ سورہ یاسین اور 7 مرتبہ سورہ دخان پڑھیں۔ نمبر 6، نوافل کی ادائیگی کا اہتمام بھی کریں۔ قیام اللیل کی نیت سے کم از کم 8 نوافل ضرور ادا کریں، لیکن یہ بات بھی مد نظر رکھیں کہ اگر آپ کے ذمے قضا نمازیں ہیں تو ان کی ادائیگی نوافل سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے اگر آپ کے ذمے قضا نمازیں ہیں تو وہ ادا کریں۔ نمبر 7، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک پر عمل کرتے ہوئے 15 شعبان کا روزہ رکھیں۔ نمبر 8، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ محترم ناظرین، اگر ہم سچے دل سے یہ اعمال کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارا نام بھی اس رات میں جہنم سے آزاد ہونے والوں میں شامل ہو جائے گا انشاءاللہ۔